السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین باوقار ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بچوں کی دینی تعلیم، والدین کی کوتاہیاں، اسباب اور علاج، یہ ٹاپک ہے، عنوان ہے، موضوع ہے، جس پر انشاءاللہ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان پر علم حاصل کرنا فرض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے کچھ آیتیں لے کر اترے۔ وہ آیتیں آپ کو یاد ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا، جو فرمایا، وہ یہی ہے کہ آپ علم حاصل کیجیے، آپ پڑھیے۔ ان آیتوں میں یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیے، آپ زکوٰۃ دیجیے، آپ روزے رکھیے، آپ حج کیجیے، آپ والدین کی فرما برداری کیجیے، آپ بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ ان میں سے ایک بھی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ساری باتوں کا مقام علم کے بعد آتا ہے۔ آپ علم حاصل کریں گے تو اپنی ذات کو، اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنے رب کو جانیں گے، اپنے رب کو پہچانیں گے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو واقفیت ہوگی، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ دنیا میں کیوں آئے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے۔ اگر آپ دنیا میں نہ آتے تو کیا ہوتا، دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے۔ آپ کے اوپر اپنی ذات کا، اپنے والدین کا، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کا، اور سب سے بڑھ کر اپنے معبود، اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کا آپ کے اوپر کیا حق۔ اسی لیے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اسی لیے اللہ عز و جل نے سب سے پہلی آیتیں جو اتاریں سورۃ العلق، ان میں علم حاصل کرنے کا حکم ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے، پڑھیں گے تو علم حاصل ہوگا۔ لیکن پڑھنا کیا ہے؟ آپ کو اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے وہ آپ کو طے کرنا ہے۔ طے آپ نہیں کریں گے، طے شدہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے رب کے نام سے پڑھنا ہے، اپنے رب کو جاننا ہے، رب نے کیا کہا، کیوں کہا، ان باتوں کو جاننا، آپ کو اس طرح سے پڑھنا اور علم حاصل کرنا ہے۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب تو بہت کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا وہ سب سکھایا۔ یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کیا۔
جب پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا میں زمین میں ایک مخلوق کو آباد کرنا چاہتا ہوں جو نسل در نسل ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، جانشین بنیں گے، تو فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری حمد و ثنا، تیری تحمید، تیری تقدیس، تیری بڑائی، تیری بزرگی، تیری کبریائی سب بیان تو کر ہی رہے ہیں نا۔ لیکن جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، ان کے علم کی برتری، ان کے علم کی فضیلت کو فرشتوں کے سامنے ثابت کیا اور پھر فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تو کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹا، نہ کوئی اعتراض تھا، نہ کسی طرح کا تذبذب تھا، نہ تأمل تھا، نہ تاخیر تھی۔ اللہ عز و جل نے کہا اور فرشتے اللہ عز و جل کے حکم سے آدم علیہ السلام کے لیے سجدے میں چلے گئے۔ علم کی برتری، جب بھی شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کے ٹرمز میں علم کہا جائے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے علم دین۔ یقیناً آپ کو اپنی دنیا کا علم حاصل کرنا ہے، آپ دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں جینا ہے، دنیا میں آپ کو کمانا ہے، دنیا آپ کو گزارنی ہے، دنیا کو آباد کرنا ہے، لیکن بنیادی طور سے جہاں بھی علم کی بات آتی ہے تو اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی ہیں، قرآن اور سنت کا علم ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ جو قرآن اور سنت کا علم رکھتے ہیں، اللہ عز و جل ان کی تعریف کرتا ہے، انہیں بلندی دیتا ہے، ان کا مرتبہ دوسروں سے بڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ جو ہم یہاں موجود ہیں، میں ایک گناہگار بندہ ہوں، ہم اور آپ جتنے بھی یہاں موجود ہیں، میں آپ میں ہر ایک سے عمر میں بڑا نہیں ہوں، میں آپ میں ہر ایک سے دولت میں بڑا نہیں ہوں، خاندانی عزت اور شرف میں بڑا نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سا علم ہے۔ اللہ عز و جل نے جو اپنے دین کا مجھے علم دیا، آج اسی علم کا یہ فضل ہے اللہ عز و جل کی توفیق سے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ عز و جل کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم ضروری نہیں کہ آپ میں سے ہر ایک سے عمر میں بڑے ہوں، مال دولت زمین جائیداد میں بڑے ہوں، خاندان عزت اور مقام میں بڑے ہوں، جی نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے کہ اللہ عز و جل تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ آیت پر تھوڑا سا دھیان دیجیے، اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ آمنو، ایمان لائے، واضح بات۔ لیکن آگے جب علم کی بات آئی تو اللہ عز و جل نے کہا والذین اوتوا العلم، یہ نہیں کہا اللہ عز و جل علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے، نہیں، فرمایا جنہیں علم دیا گیا۔ آپ آیت پر تھوڑا سا غور کیجئے، قرآن کریم پر غور کرنا ویسے بھی ضروری ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، مطلب علم اللہ عز و جل کا وہ فضل ہے جو ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ ایمان لاکھوں لوگ لا سکتے ہیں، لیکن علم لاکھوں لوگوں کے پاس نہیں ہو سکتا۔ علم ان میں سے بہت سے چند مخصوص لوگوں کے پاس ہی ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ عز و جل جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کا علم دیتا ہے، دین کی فقہ، دین کی سمجھ اللہ عز و جل اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دین کا جو علم ہے نا، اسے حاصل کرنا تو ہمارے اوپر، ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر بچے، ہر جوان پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث جو اپنے اندر ایک پوری دنیا کو سمیٹے ہوئے ہے، آپ کو یاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔
حصول علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرض کا مطلب یہ ہے کہ جسے کیے بغیر چھٹکارا نہیں۔ فرض کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ایسا کام جس کو کرنا ہی ہے، آپ چوں چرا حیل حجت نہیں کر سکتے، آپ کو کرنا ہے، وہ آپ نے نہیں کیا تو آپ گناہگار ہوں گے، اسی کو کہتے ہیں فرض۔ تو حصول علم ہر مسلمان پر فرض ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی قرآن کریم کی کسی آیت میں علم کا تذکرہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مبارک حدیث میں علم کا ذکر آئے تو اس کا سب سے پہلا مفہوم علم دین ہوتا ہے۔ بقیہ جتنے بھی علوم ہیں، انجینئرنگ کریں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ لائر بنیں، آپ جو کچھ بھی دنیا کا علم حاصل کریں ضرور حاصل کیجئے، مگر وہ سارے کے سارے علوم علم دین کے تابع ہوں گے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ بتا دیجئے ان کو کہ علماء وہ جنہیں اللہ عز و جل نے اپنے دین کا، اپنی شریعت کا علم دیا، وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے، جو جاہل ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ اس لیے برابر نہیں ہو سکتے کہ اللہ عز و جل نے یہ فرق رکھا ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ عز و جل نے خیر کا خصوصی ارادہ کیا، اور وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا خصوصی ارادہ نہیں کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے کا حق تو علماء کو ہی ہے۔ جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ عز و جل کی قدرت کا جسے علم ہے، اللہ عز و جل کی صفات کا جسے علم ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ عز و جل کی تعلق سے جس آدمی کے پاس علم ہے، یقیناً وہی تو اللہ عز و جل سے حقیقی معنی میں ڈر سکتا ہے۔ تو یہ وہ خصوصیت ہے اللہ عز و جل نے خاص طور پر جس سے علماء کو نوازا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اللہ عز و جل نے گواہی دی ہے کہ وہ اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ عبودیت کا حق کسی کو ہے تو وہ اکیلے اللہ عز و جل کو ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ گواہی کس نے دی اللہ کے ساتھ ساتھ؟ والملائکۃ، فرشتوں نے دی۔ اور کس نے دی؟ اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، علماء نے دی، اللہ کے دین کا علم رکھنے والوں نے دی ہے۔ اللہ عز و جل کی کتاب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم رکھنے والوں نے یہ گواہی دی ہے۔ یہ کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ عز و جل نے علم دین کو جو خصوصی فضیلت عطا کی ہے، یہ فضیلت ان لوگوں کو ضرور بضرور ملتی ہے جو علم دین حاصل کرتے ہیں، اپنی ذات سے اور اپنے آس پاس والوں سے جہالت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آئیے دوسرا پوائنٹ ہے بچوں کی دینی تعلیم، والدین کی کوتاہی۔ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ بچے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد اللہ عز و جل کا وہ تحفہ ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا، لڑکا ہو یا لڑکی، اولاد ہے تو وہ نعمت ہے، اولاد ہے تو وہ اللہ عز و جل کا ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ۔ اب اس نعمت کی قدر کرنا، اس ہدیے کی اہمیت کو سمجھنا، اس تحفے کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس امانت کا خیال رکھنا، پاسبانی کرنا، نگہبانی کرنا ہم والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، جو بھی آپ کے گھر میں ہو، اے ایمان والو، اے مومنو
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی بچانے کی کوشش کرو۔ کیسے بچانے کی کوشش کرو گے؟ آپ کو انہیں وہ علم دینا ہے، وہ ہتھیار دینا ہے، وہ ذریعہ ان کے لیے مہیا کرنا ہے کہ جس ذریعے کو اختیار کر کے وہ آگ سے، جہنم سے، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب سے اپنا بچاؤ کرنے کے قابل ہو سکے۔ اس طرح آپ کو بچانا ہے، ورنہ اللہ عز و جل کے عذاب سے اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ کو کوشش کرنا ہے، آپ کو اپنے بچوں کو علم دینا، علم سکھانا، ان کی تعلیم کا انتظام کرنا اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں ان کی تربیت کرنا ہے، تب یہ بچے اس قابل ہوں گے کہ اپنی حفاظت کر سکیں اور کل قیامت کے دن آپ کے بھی کام آ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکل مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اللہ عز و جل کی جانب سے اس کی گردن پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، آپ ذمہ دار ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا، آپ سے پوچھے گا ہم نے ایک امانت آپ کو دی تھی، آپ نے اس کا کتنا خیال رکھا، کتنی حفاظت کی؟ ہم نے ایک چیز آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھی تھی، آپ نے اس میں کوئی خیانت تو نہیں کی، کوئی چوری تو نہیں کی، کسی طرح اس کو ضائع تو نہیں کیا، آپ نے کہاں تک اس میں پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض ادا کیا؟ اللہ عز و جل پوچھے گا۔ تو اب اولاد، یہ ہماری گردن پر اللہ عز و جل کی طرف سے ایک ذمہ داری، کرنا کیا ہے؟ ہم کو کرنا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلا فریضہ یہ کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ بچہ، کوئی بھی بچہ ہو، مسلم کا ہو، غیر مسلم کا ہو، بچہ تو اللہ عز و جل کی طرف سے فطرت پر، حنیفیت پر، اللہ کی توحید پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ ہو، کسی مسلمان کے یہاں بچہ ہو، آپ جا کر دیکھیے، کسی ہندو کے یہاں، کسی بدھ کے یہاں، کسی یہودی کے یہاں، نصرانی کے یہاں بچہ ہو، آپ جا کر دیکھیے اس کو اسٹامپ نہیں لگا ہے، اس کے اوپر کوئی مہر نہیں لگی ہے۔ ہاں اس پر مہر ہے تو وہ دین فطرت کی مہر ہے، اللہ عز و جل نے اس کو دین فطرت پر، فطرت سلیمہ پر، توحید پر، دین حنیف پر پیدا کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے پھر؟ ہوتا یہ ہے کہ بعد میں اس کے والدین اسے دین فطرت سے ہٹا دیتے ہیں۔ جیسے وہ خود ہوتے ہیں ویسے ہی اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اگر وہ یہودی ہوں تو بچے کو وہ یہودی بنانے کی کوشش کر ڈالتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ نصرانی، کرسچن، عیسائی ہوں تو اپنے بچے کو اپنی طرح کرسچن، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ مجوسی ہوں تو بچے کو مجوسی بنا دیں گے۔ غرض وہ جس مذہب کے، دین کے ماننے والے ہوں، اپنے بچے کو اپنی ہی طرح بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ عز و جل کی فطرت تو وہ ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دین فطرت، حنیفیت، کہ جس میں اللہ عز و جل کی وحدانیت کا تصور ہو۔ اللہ نے اسی پر سب لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ عز و جل نے یہ فطرت جو رکھی ہے نا، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ناقابل تبدیل۔ اب ہمارا فرض کیا ہوتا ہے اور ہم اس میں کوتاہی کتنی کرتے ہیں؟ ان کوتاہیوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ فرض یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ ان بچوں کی تعلیم، ان بچوں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آخرت میں یہ بچے ہمارے کام آئیں، یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ عز و جل ہمارے درجات میں اضافہ کر سکے یا ہماری مغفرت کر سکے، تو اپنے بچوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کرنا یہ ہمارا فرض ہوتا ہے۔ کیسے بنیں گے بچے اس قابل؟
آپ بچوں کو دین سکھائیے، آپ بچوں کی تربیت کا انتظام کیجیے، آپ بچوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے، آپ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی اسکول میں، اچھے سے اچھے کالج میں، اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں بھیجتے ضرور بھیجیے، آپ کو منع کسی نے نہیں کیا، آپ ضرور بھیجیے، لیکن بنیادی طور پر آپ کا بچہ مسلمان ہے، اس کا تو خیال رکھیے۔ آپ اپنے بچے کو قرآن سکھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائیے، ان کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ڈالیے، تو آپ کا بچہ دنیا میں انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اور اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اولاد کی تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کیسے کوتاہی کرتے ہیں؟ آپ کی اس مسجد میں چھوٹا سا مکتب ہوگا، یقیناً ہے، ہر مسجد میں مکتب کا انتظام ہوتا ہے۔ صبح اگر ٹائم ہے تو بچہ سو رہا ہوتا ہے، نہ اسے اٹھانے کی پرواہ نہیں ہوتی، نہیں بچہ دن بھر جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، کالج جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، اس لیے صبح اس کو سونے ہے۔ شام کا اگر وقت ہے، مغرب بعد، عشاء بعد، عصر بعد، جو بھی، نہیں بچہ ابھی تو اسکول سے تھک کر آیا ہے نا، ابھی تو اسے چچا کے یہاں جانا ہے، ابھی تو پھوپھی کے یہاں جانا ہے، ابھی تو اسکول کا بہت سا ہوم ورک ہے، اور ابھی کالج میں اس کو کچھ کام کرنے کے لیے کوئی پروجیکٹ دیا گیا ہے، وہ کرنا ہے نا، تو ہم کہاں سے بچے کو مکتب میں بھیج سکتے ہیں؟ یہ کوتاہی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ اب آپ نے بچپن سے اپنے بچے کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ دین کی تعلیم سیکنڈری ہے، پرائرٹی کس کو دینا ہے؟ دنیا کی تعلیم کو دینا ہے، ترجیح کس کو دینا ہے؟ دنیا کی تعلیم کو دینا ہے۔ تجھے ڈاکٹر بننا ہے، تجھے 2 سال تک تو تیاری کرنی پڑے گی۔ اب دن رات بچہ ایک کیے ہیں، ابھی 10ویں میں نہیں پہنچا، لیکن 12ویں کے بعد ہونے والے امتحان کے لیے وہ ابھی سے پریشان ہے، سارے رشتے بلائے بیٹھا ہے، اللہ کا اور اپنا رشتہ تک اسے یاد نہیں، اللہ کا میرے اوپر کیا حق اسے یاد نہیں، والدین پانی کے لیے آواز دیں وہ سنتا نہیں، کیوں؟ وہ اپنی اتنی موٹی موٹی کتابوں میں گم ہے، تیاری کر رہا ہے، کس بات کی؟ نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، ابھی 4 سال بعد امتحان ہونے والا ہے، لیکن مرتے ہی فوراً جو امتحان ہونے والا ہے اس کی تیاری نہ ہم کرتے ہیں، نہ اپنے بچے کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ بیٹے 4 سال بعد تو نیٹ کا امتحان دے گا یا نہیں دے گا وہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اتنا طے ہے کہ 4 سال سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے اور 4 سال کے بعد بھی موت آ سکتی ہے، اس کے بعد جو فوراً تجھ سے امتحان ہونا ہے، تیرا امتحان لیا جانا ہے، اس کی تیاری کی نہ ہم کو پرواہ ہوتی ہے، نہ اولاد کے دل میں ہم اس طرح کی کوئی بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبب کیا ہے یا اسباب کیا ہے؟ سبب ہو سکتا ہے آپ میری ہر بات سے متفق نہ ہو، ضروری نہیں، لیکن سن لیجیے۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو وہ درجہ دیا ہی نہیں جس کا وہ حقدار ہے، دین کے علم کو ہم نے وہ مقام دیا ہی نہیں جو مقام اسے اللہ عز و جل نے دیا ہے۔ اب آپ سوچئے، چھوٹی سی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی یا پہلے رسول نہیں ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت رسول آئے، انبیاء آئے۔ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی ایک نبی ایسے ہیں، آپ پورا قرآن کریم پڑھ ڈالیے، جتنی کتابیں آج آپ کے پاس اویلیبل ہوں، مہیا ہوں، کسی بھی زبان میں ہو، آپ پڑھ ڈالیے، آپ کو نہیں پڑھنا آتا کسی سے پڑھوا لیجئے، کہ کوئی ایک نبی تو بتائیں جو آپ کو میڈیکل کی تعلیم سکھانے آئے ہوں، کیسے آپریشن کیا جائے گا، ایسے سرجری کی جائے گی، یہ بیماری ہو تو یہ دوا دی جائے گی، کوئی ایک ایسے نبی جو میڈیکل کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آئے ہوں، آپ بتائیے۔ یا کوئی ایسے نبی بتائیے جنہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم دی ہو اور اللہ عز و جل نے ان کو دنیا میں انجینئرنگ سکھانے کے لیے بھیجا۔ کوئی ایک نبی ایسے بتائیے کہ اللہ عز و جل نے جنہیں لا کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہو کہ دنیا والوں کو جا کر لا سکھاؤ، قانون سکھاؤ، کوئی ایک نبی بتائیے۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ کبھی بھی بتا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ہر نبی کے بارے میں یہ بتا سکتا ہوں ابھی دلیل کے ساتھ کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔
آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے آئے، آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے آئے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں، مطلب ہر زمانے میں، ہر قبیلے میں، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ان تمام رسولوں کی تعلیم کی بنیاد ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، توحید تھی۔ کیا تھا وہ؟ علم دین تھا، دین کا علم سکھانا تھا۔ تو دراصل دین کا علم وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کے گرد پورے انبیاء کی دعوت گھومتی ہے، وہ مرکزی نقطہ ہے کہ جس کے گرد تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی دعوت گردش کرتی ہے، لیکن ہم نے اس کے مقام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس کے مرتبے کو جانا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں پر اگر دنیا کا علم حاصل کرنے والا کوئی آدمی ہو تو اس کا مقام اس سے بہت بڑا ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ عز و جل کی آیتیں محفوظ ہوں، قرآن پاک پورا کا پورا محفوظ ہو۔ تو سب سے پہلی وجہ ہماری کوتاہی کی یہ ہے کہ جس علم کو جو مرتبہ، جو مقام دینا چاہیے تھا، ہم وہ دے نہیں سکے، ہم سمجھ ہی نہیں سکے کہ اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو پرائیورٹی نہیں دی، ترجیح نہیں دی، نتیجے میں وہ پیچھے ہو گیا۔ دوسری بات، دراصل ہم نے جو بھی علم حاصل ہے کرنا ہوتا ہے نا، اس کو دنیا سے جوڑا ہوا ہے۔ جو بھی علم ہے نا، ہم نے خالص اس کو اپنی دنیا سے، اپنے روزگار سے جوڑا ہے۔ دنیا اور روزگار سے اوپر اٹھ کر ہم سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، دنیا اور روزگار سے اوپر اٹھ کر ہم کچھ بھی سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایک لڑکا 10ویں کے بعد، 12ویں کے بعد ڈی ایڈ کرتا ہے یا گریجویشن کے بعد بی ایڈ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ روزگار کے لیے۔ کوئی آدمی گریجویشن کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی کورس کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ پروفیشنل کورس کرتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی سی اے بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی لائر بنتا ہے، غرض سب کچھ بن جاتے ہیں۔ کیوں بن جاتے ہیں؟ روزی کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ اب یہاں پر ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ کورسز کریں گے، یہ تعلیم حاصل کریں گے، ہمارے بچے تو اچھی طرح دنیا کمائیں گے، روزگار کمائیں گے، اور اگر بچے نے علم دین حاصل کیا تو اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ کسی مسجد کا امام بن جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو الف با تا پڑھائے گا، اس کے علاوہ تو اور کچھ اس کو ہونے والا اور ملنے والا نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے اپنے علم کو خالص روزگار کے ساتھ جوڑ دیا، اور جب روزگار کے ساتھ جوڑ دیا تو علم دین اس سلسلے میں پیچھے آ گیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم دین آپ کو روزگار نہیں دے سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم دین بندے کو اللہ اس علم کی برکت سے جو روزی دیتا ہے نا، اس روزی میں آپ کی ساری دنیا کی روزیوں سے زیادہ برکت ہوتی ہے۔ آپ اپنا خون پسینہ ایک کر کے جتنا کماتے ہیں نا، علم دین حاصل کرنے والا شخص ہو سکتا ہے اس سے بہت کم کماتا ہو، لیکن اس کی زندگی میں جو سکون ہوتا ہے، جو برکت ہوتی ہے، جو خیر ہوتا ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ علم دین حاصل کرنے والے جس سکون، جس اطمینان میں رہتے ہیں نا، تو وہ ان کی سزائے موت کا فیصلہ کر دیں۔ جو سکون، جو اطمینان، جو عیش، جو آرام، جو خیر، جو برکت علم دین کی وجہ سے اللہ عز و جل کسی عالم دین کو دیتا ہے نا، جو نام، جو عزت، جو شہرت، جو مرتبہ اس کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد اگر دوسروں کو پتہ چل جائے تو واقعی وہ ان کی سزائے موت کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ دو اسباب ہمیشہ یاد رکھیے۔ اب آئیے، ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، آخر ان کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات، کوئی بھی بات جو ہوتی ہے، کوئی بھی مسئلہ جو پیش آتا ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی چاہیے ہوتی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی چاہیے ہوتی ہے، ٹھنڈا دماغ چاہیے ہوتا ہے، اس مسئلے کو سامنے رکھ کر ہر پہلو سے اس پر غور کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو اب کوتاہیاں تو ہم سے بہت ہو رہی ہیں، اسباب بھی ہم کو معلوم ہے کہ بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت میں کمی کی وجہ سے جو کچھ کوتاہیاں ہم سے ہوئیں، آخر ان کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟
علاج ہم بعد میں رکھتے ہیں، پہلے ان کے کچھ نقصانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آخر نقصان کیا ہے، کیوں نکلنا ہے ہم کو اس شکنجے سے باہر۔ تو نقصان سب سے پہلا یہ ہے کہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے انسان شرک کرتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان علم دین میں کمی یا علم دین سے دوری کا، کہ انسان، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ڈگری ہولڈر لوگ ہیں، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے انہوں نے معلوم نہیں کہاں تک پڑھا ہوا ہے، لیکن ایک پتھر کے آگے وہ جھکتے ہیں، ایک مردے سے نظر و نیاز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، ساری باتیں آپ کو معلوم ہے کیوں ہوتا ہے یہ شرک، کیوں ہوتا ہے؟ علم دین میں کمی کی وجہ سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے واضح طور پر یہ بیان کیا کہ جو نوح علیہ السلام کے نام پر ایک سورت قرآن کریم میں، اس میں نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے سامنے بہت سی باتیں رکھی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ولا یعوق ونسرا، یہ جو ود ہیں، سواع ہیں، یغوث ہے، یعوق ہے، نسر ہیں، ان کو ہرگز مت چھوڑنا، جنہیں ان کی قوم نے معبود بنا رکھا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ دراصل یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ ہوا یہ کہ نیک لوگ تھے جن کی عبادت کی، جن کے زہد کی، جن کی تواضع کی، جن کی اچھائی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اب جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان ان کے وارثوں کے پاس آیا اور کہا کہ اتنے زیادہ نیک لوگ، یہ تمہارے باپ دادا تھے، تمہیں بھی ان کی طرح بننا چاہیے، تو ایسا کرو ان کی تصویریں بنا لو تاکہ تم انسپائر ہوتے رہو، تمہیں جوش آتا رہے، ہمت بڑھتی رہے، حوصلہ ملتا رہے کہ اپنے باپ دادا کو دیکھ کر تم ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو۔ تصویریں بنا لی گئی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ جو موبائل سے کھچا کھچ تصویریں کھینچتے نا، یہ حرام ہے، حرام۔ یہ سیلفی لیتے ہیں نا ہم لوگ، کھانا کھا رہے تو سیلفی، خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں تو سیلفی، یہ حرام ہے، سمجھو اس بات کو۔ تصویریں بنائی گئیں کہ ہمیں حوصلہ ملے گا۔ ایک نسل گزر گئی، جب اگلی نسل آئی تو ان سے بھی کم علم والی تھی، شیطان ان کے پاس آیا اور کہا تصویروں سے کچھ نہیں ہوتا، مجسمے بنا لو، مجسمے، کہ ان مجسموں کو تم الگ الگ حالتوں میں دیکھو گے، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، تو تمہیں اور زیادہ جوش ملے گا اور تم ان کی طرح اپنی زندگیاں بھی عبادت میں لگانے کی کوشش کرو گے۔ مجسمے بنا لیے گئے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں حوصلہ ملے گا۔ یہاں تک تو کچھ نہیں، اس کے بعد جب اس نسل کی بھی موت ہو گئی، اگلی نسل آئی تو وہ ان سے بھی زیادہ جاہل تھی، ان سے بھی زیادہ جاہل تھی۔ شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کدھر، اور یہ تمہارے معبود ہیں، تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ جب جہالت آئی تو شیطان نے انہیں ان کے معبود حقیقی کی طرف سے پھیر کر ان بتوں کی عبادت کی طرف لگا دیا۔ کس وجہ سے؟ توحید کو کیوں بھلا بیٹھے، توحید کو کیوں چھوڑ بیٹھے؟ جہالت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ جہالت کس بات کی تھی؟ دنیا کا سارا علم ان کے پاس تھا، جہالت علم دین سے تھی، علم دین نہیں تھا ان کے پاس، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ تصویریں یہ حرام ہیں، یہ مجسمے یہ شرک تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ جب وہ علم دین سے غافل ہوئے، جہالت عام ہوئی تو شرک میں مبتلا ہوئے۔ آج بھی امت کا یہی حال ہے، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے، جو کچھ امت مزاروں، درگاہوں، اولیاء وغیرہ کے یہاں جو کچھ بھی کرتی ہے، وہ سارا کا سارا جہالت کی وجہ سے ہے۔ اگر ایک بندے کو بھی اللہ عز و جل کی توحید سمجھ میں آ جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر وہ اللہ کا حق کسی بھی طرح کسی کو بھی دینے کی کوشش کر سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا یہ۔ تو امت جو آج اللہ کا حق دوسروں کو دے رہی ہے، شرک میں دھڑا دھڑ لوگ جو مبتلا ہو رہے ہیں، تو اس کا سبب جہالت ہے، علم دین سے دوری۔ اس کا دوسرا مظہر، دوسرا نمونہ بدعات۔ کیا ہے؟ بدعات۔ بدعات جیسے جیسے علم تو بڑھ رہا ہے، لیکن علم صرف زبانوں تک بڑھ رہا ہے اور ایک مخصوص دائرے میں بڑھ رہا ہے، تمام لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو لوگ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے جہالت میں مبتلا، بدعات میں مبتلا ہوتا ہے۔ کس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔
ابھی جو مہینہ گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا مہینہ ہے، تو سب کو معلوم ہے، تاریخ آپ کوئی بھی مان لیں چلے۔ جو مہینہ ابھی گزرا ربیع الاول، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے۔ جس دن ولادت ہوئی وہ تاریخ کون سی تھی اس میں تو بہرحال اختلاف ہے، لیکن جس دن وفات ہوئی وہ تاریخ سب کو معلوم ہے، وہ تاریخ سب کو معلوم ہے۔ اب جو عید منائی جا رہی ہے وہ اسی دن منائی جا رہی ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اس کو نام دیا جاتا ہے عید میلاد کا۔ کون سا نام دیا جاتا ہے؟ عید میلاد کا۔ آپ ان میں سے کسی بھی ایک بھولے بھالے آدمی کو پکڑیے، آپ اس کو یہ بتائیے کہ عید میلاد کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ اس کو دلیلوں کے ساتھ حوالوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کیجئے، دیکھیے انشاءاللہ وہ سمجھے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ایک بڑے لوگوں کا گروپ ہے نا، گروہ، وہ چاہتا ہے کہ انہیں جہالت میں اور زیادہ سخت کیا جائے، لہٰذا وہ ایسی باتیں ان کے دماغ میں پیوست کرتے ہیں جہالت کے ساتھ کہ پھر وہ اپنے اسی غلط عمل کو صحیح مانتے ہیں، اور آپ سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے غلط عمل کو صحیح مانیں۔ ایسا یوں ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بہت واضح ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جہال جمع جاہل کی، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ اللہ عز و جل نے جب آپ کو علم دیا ہے نا تو آپ کے سینے سے کھینچ کر آپ کو جاہل نہیں بنائے گا، ہاں لیکن علم ختم ہوگا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ عز و جل علماء کو موت دے دیتا ہے، جب عالم کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا علم، اس کا فضل وہ اپنے ساتھ لے کے قبر میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے پھر دنیا سے علم رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب کسی معاشرے میں عالم کوئی باقی نہیں رہتا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار، اپنا مفتی، اپنا رہبر، اپنا گائیڈ، اپنا لیڈر، اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں۔ اب یہ جاہل تو ٹھہرے لیکن اپنے آپ کو یہ جاہل بتاتے نہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہے، سمجھاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بڑا عالم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں دین کے، دنیا کے، جو کچھ لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، تو وہ جہالت کے ساتھ فتوے دیتے ہیں، جہالت کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو بڑے بڑے جاہل لیڈر ہیں نا، جو اپنے آپ کو دینی رہنما لوگوں کا بتاتے ہیں، دراصل وہ جاہل ہیں۔ انہیں خود اگر کبھی حقیقت کی روشنی میں یہ پتہ چل جائے کہ جو کچھ جس بات کی دعوت وہ لوگوں کو دے رہے ہیں وہ غلط ہے، اور اللہ عز و جل توفیق دے تو یقینی طور پر وہ کبھی بھی توبہ کر سکتے ہیں، اللہ عز و جل اگر ان کے دل میں یہ بات ڈال دے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ امت جن بدعات میں مبتلا ہے ان کی وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عین طاعت ہے، یہ تو عین اللہ کی عبادت ہے، یہ تو عین اتباع سنت ہے، یہ تو عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ حالانکہ در حقیقت وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل بدعت ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے بدعات میں مبتلا ہونے کا سبب دینی علم سے دوری ہے۔ تیسرا ایک اور نمونہ، اور وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں جو ظلم بڑھ رہا ہے، ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے۔ والدین کے حقوق ادا نہ کریں تو یہ ظلم ہے، بچوں کی تربیت آپ اچھے انداز میں قرآن اور سنت کے اصولوں پر نہ کریں تو یہ ظلم ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کریں تو یہ ظلم ہے، بہنوں کو ان کا حصہ جائیداد میں سے نہ دیں تو یہ ظلم ہے۔ غرض ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔
جب شرک جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بدعات اور خرافات میں امت مبتلا جہالت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو ظلم جہالت کی وجہ سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ دراصل ساری برائیوں کی جڑ، جو بھی خرابیاں، خرافات، برائیاں ہیں، ان ساری برائیوں کی جڑ یہی جہالت ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے شروع میں فرمایا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرو گے تو عدل اور ظلم میں فرق سمجھ میں آئے گا۔ علم حاصل کرو گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ علم حاصل کرو گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مجھ پر اللہ کا کیا حق ہے اور اس حق کو مجھے کس طرح ادا کرنا ہے۔ یہ سمجھ میں آئے گا کہ مجھے دنیا میں اللہ عز و جل نے کس مقصد کے تحت بھیجا ہے اور میں اس مقصد میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں۔ علم حاصل کرو گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ میری منزل کیا ہے اور میں کس راستے پر چلا جا رہا ہوں۔ تو یہ تین بڑی برائیاں یاد رکھیے جو علم دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں وجود میں آ چکی ہیں اور ان میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب آخری بات ہے ہماری، اور وہ یہ ہے کہ علاج کیا؟ والدین اپنے بچوں کی تعلیم میں، دینی تعلیم میں جو کوتاہیاں کرتے ہیں، جو ان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں جانے میں، انجانے میں، اگنور کرنے کی وجہ سے، دھیان نہ دینے کی وجہ سے، یا ایز یوزول سمجھتے ہیں کہ بس چل رہا ہے چلنے دو، اس وجہ سے جو کچھ کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، ہمیں ان کے اسباب پتہ چل گئے، ان کے نمونے ہم نے اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں، اپنے شہر میں دیکھ لیے۔ تو آخر علاج کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح دین سے جوڑ سکیں، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے سکیں، اور والدین یہ بات اچھی طرح سمجھ سکیں کہ ان کے بچے یوں ہی ضائع ہونے کے لیے نہیں آئے، ان کے بچے بکریوں کے بچوں کی طرح نہیں ہیں کہ صبح اٹھے، دن بھر چرتے رہے، شام میں آ کر سو گئے۔ جی نہیں، وہ انسان ہیں، اور انسان کو اللہ عز و جل نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم بہت زیادہ عزت دی ہے، اتنی زیادہ عزت دی ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ پہلا حل، پہلا علاج یہ ہے کہ ہمیں نوجوانوں اور بزرگوں کی تربیت کرنی پڑے گی۔ بچوں کی تو ہم کریں گے انشاءاللہ، لیکن سب سے پہلے ہمیں دھیان دینا پڑے گا بڑے لوگوں پر، بوڑھوں پر دھیان دینا ہوگا، جوانوں پر دھیان دینا ہوگا، جن لوگوں کو اللہ عز و جل نے اولاد دی ہے ان پر دھیان دینا ہوگا، جو لوگ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں ان پر دھیان دینا ہوگا، جو شادی شدہ ہیں ان پر دھیان دینا ہوگا۔ اور یہ تربیت، یہ تعلیم مردوں اور عورتوں دونوں کی ہونا چاہیے۔ شریعت نے یہ علم صرف مردوں کے لیے نہیں رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بھی علم سکھاتے تھے، خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ بہت بڑے بڑے چوٹی کے علماء میں خاتون کا شمار ہوتا ہے عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما، ام المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ۔ تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ تعلیم بالغان کی طرف دھیان دینا ہے۔ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بس انسان یہ سوچ لے کہ جہالت عیب ہے، مجھے اس عیب سے چھٹکارا چاہیے، جہالت بیماری ہے، مجھے اس بیماری سے شفا چاہیے، جہالت ایک گندگی ہے، مجھے اس گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، جہالت ذلت ہے، مجھے علم کی عزت کی طرف آنا ہے، جہالت زوال ہے، مجھے علم کی وجہ سے عروج کی طرف آنا ہے، جہالت خود فراموشی ہے، مجھے اپنے آپ کو یا اپنے رب کو نہیں بھولنا ہے۔ بس انسان اگر ٹھان لے تو علم حاصل کرنے کی نہ کوئی عمر ہوتی ہے اور نہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت محدود ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں ایک اجتماعی شکل میں، تنظیمی شکل میں کرنا ہے، وہ تعلیم بالغان کی طرف توجہ دینا ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب علم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے دل میں یہ بات ڈالنا ہے کہ علم تو آپ کو مرنے تک حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو پہلا کام جو ہمیں اجتماعی شکل میں کرنا ہے وہ تعلیم بالغان کو رواج دینا ہے۔ بڑے بزرگوں، نوجوانوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں جو کالج کی عمر سے آگے بڑھ چکے ہیں، ہمیں ان کے لیے اپنی مسجدوں میں یا مسجد کے علاوہ کہیں بھی کوئی جگہ ممکن ہو تو وہاں پر ان کی تعلیم کا ہم کو انتظام کرنا ہے، اور انہیں ہمیں
دینی تعلیم سے جوڑنا ہے۔ دوسری بات، ہر شخص کے دل میں احساس ذمہ داری پیدا کرنا۔ اگر آپ ایک آدمی کو اپنی 50 بکریاں دیں اور کہیں کہ یہ چراؤ، وہ بکریاں لے کے جائے گا آپ کے سامنے سے، اور جیسے ہی آپ سے دور ہوگا وہ موبائل میں مصروف ہو جائے گا، اسے کوئی لینا دینا نہیں، بکریاں کہاں جاتی ہیں، کیا چرتی ہیں، کیا کھاتی ہیں، کیا کچھ کوئی مطلب نہیں اس کو۔ شام میں جب لائے گا تو وہ 40 بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی آدمی سے کہیں کہ ان میں سے ایک ایک بکری تمہاری ذمہ داری ہے، کسی ایک بکری کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو میں تم سے اس کے بارے میں پوچھوں گا، پھر دیکھیے وہ کس طرح سے بکریوں کو اپنی ہتھیلی پر لیے گھومے گا۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے اندر سے احساس ذمہ داری ختم ہو چکا۔ بچہ بڑا ہو گیا، شادی کر دو۔ ارے بھائی، وہ عمر کے اعتبار سے شادی کی عمر کا ہے، لیکن ذہن کے اعتبار سے اسے معلوم ہی نہیں۔ شادی کوئی ایک کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ کوئی لائف کو انجوائے کرنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے۔ شادی تو وہ ذمہ داری ہے کہ انسان پوری ذمہ داری سے اللہ کا نام لے کر، اللہ کا کلمہ پڑھ کر اس بندھن میں بندھتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں، بچہ 25 سال کا ہو گیا، اس کی شادی کرا دو۔ کیوں کرا دو؟ وہ ذہنی طور پر تیار ہے کہ اس کام کے لیے، اسے معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی امانت ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جس کا بوجھ میرے سر پر پڑنے والا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اپنے نوجوانوں کے دل میں یہ بات بٹھائیے کہ آپ کسی کے پابند ہیں، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، آپ یوں ہی جانوروں کی طرح چھوڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں ہی پیدا ہونے، کھانے، چرنے اور مر جانے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، آپ ایسے نہیں ہیں۔ تو دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہر فرد کے دل میں احساس ذمہ داری پیدا کرنا ہے کہ آپ ذمہ دار ہو، آپ دوسروں کی طرح نہیں ہیں، آپ پیدا ہونے اور مر جانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے اوپر اللہ عز و جل نے ایک بڑے کام کا بوجھ ڈالا ہے۔ تو یہ احساس ذمہ داری انشاءاللہ اسے سیدھے راستے پر مضبوطی سے جمع کر رکھے گا۔ تیسرا کام، امت کو یہ بتانا ہے کہ اللہ عز و جل نے جو بھی آپ کو دیا ہے نا، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ یہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیں، یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، تبھی تو اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا۔ اگر میں ان آنکھوں کا مالک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں پوچھتا؟ نہیں، اللہ پوچھے گا۔ یہ ہاتھ جو اللہ عز و جل نے مجھے دیے، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کیا کیا تو نے ان ہاتھوں سے۔ دل جو اللہ نے مجھے دیا، اللہ پوچھے گا کیا سوچتا تھا تو، کیسے فیصلے کرتا تھا۔ تو کیوں پوچھے گا؟ اس لیے پوچھے گا کہ میں اپنے دل کا، اپنے جسم کا، اپنی آنکھوں، اپنے ہاتھوں کا مالک نہیں ہوں، یہ میرے پاس امانت ہے، اللہ عز و جل کی امانت ہے۔ اور اگر میں نے کسی بھی طرح سے خیانت کی اس امانت میں، تو اللہ عز و جل کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے خائن بندے کو سزا دے۔ تو امت کے دل میں یہ بات ڈالنی پڑے گی کہ یہ بچے جو آج آپ کے بچے ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو یہ بچے دیے، لیکن یہ بچے آپ کی ملکیت نہیں ہیں، آپ ان کے مالک نہیں ہیں، یہ آپ کی گردن پر اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے۔ اب اس امانت کی حفاظت، اس امانت کی نگہبانی، اس امانت کی رکھوالی، اس امانت کو پروان چڑھانا، اس کو کمال تک پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا۔ تو یہ تیسرا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں امانت کا خیال ڈالنا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ بچے تمہاری امانت ہیں، اگر یہ بچے ضائع ہوتے ہیں تو کل اللہ عز و جل کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور چوتھی بات، ہم میں سے ہر شخص جسے بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، وہ کچھ دعائیں یاد کر لیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایک چھوٹی سی دعا جو ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اولاد کے لیے میں آپ کو 2 دعائیں سکھاتا ہوں، آپ وہ دعائیں ہمیشہ کرتے رہیے۔ بہت امید ہے کہ آپ کی اولاد انشاءاللہ آپ کی توقع سے زیادہ آپ کے اور امت کے حق میں مفید ثابت ہوگی۔ پہلی دعا 19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 774 اللہ عز و جل نے سکھائی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے
آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور اگر خواتین ہیں تو ترجمہ بیویوں کی بجائے شوہروں ہو جائے گا۔ اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، یعنی ان بچوں کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کہ انہیں دیکھیں تو سرور ملے، انہیں دیکھیں تو سینہ فخر سے پھول جائے، انہیں دیکھیں تو سر گردن ہماری اونچی ہو جائے، انہیں دیکھیں تو جسم میں سیر و خون بڑھ جائے، انہیں دیکھیں تو ہمیں محسوس ہو کہ ہاں واقعی یہ اللہ عز و جل کا تحفہ اور انعام ہے، سب کچھ خیر ہم کو مل جائے دنیا اور آخرت میں، اور خود ہم کو بھی تو متقیوں کا پیشوا، امام، رہبر، ان سے آگے بڑھنے والا بنا۔ سادہ سیدھا متقی نہیں بنانا، بلکہ للمتقین اماما، متقیوں کا بھی پیشوا اور رہبر بنا، یعنی اس معاملے میں بھی میں سب سے آگے رہنے والا بنا۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا یاد کر لیجیے۔ اور دوسری دعا 26ویں پارے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15، اللہ عز و جل وہ دعا ہمیں سکھائی، فرماتا ہے یہ دعا مانگا کرو، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ میرے رب مجھے توفیق دے کہ تو نے جو کچھ نعمتیں مجھے دیں، میرے والدین کو دیں، میں ان کا شکر ادا کر سکوں، ان کی قدر کر سکوں، ان پر تیرا شکر گزار بن سکوں۔ پھر یہ بھی توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جنہیں تو پسند کرتا ہو، جن سے راضی ہوتا ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے بچوں کو میری خاطر درست کر دے، ان کی اصلاح فرما دے، میرے بچوں کو علم دے، تعلیم دے، ان کی تربیت کر، انہیں ہر لحاظ سے اچھا بنا دے۔ بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور یقیناً میں تو تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ 4 باتیں یاد رکھیے، اور آخری بات یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم، دینی تعلیم اور صحیح اصولوں پر ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی تو یہ بچے چھوٹے ہیں، جنہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جن کی پیدائش پر پیڑے اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں، جن کے 7ویں دن پر کسی عالم اور مفتی صاحب سے پوچھ کر عقیقے کرتے ہیں، جن کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے لاکھوں خرچ کرتے ہیں، جن کو دنیا کی ہر آسائش مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت قرآن اور سنت کے اصولوں پر نہیں کی، تو یہ اولاد دنیا میں بھی ہمارے لیے ذلت کا سبب بن سکتی ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اللہ عز و جل کی پوچھ گچھ کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا حق سمجھنے، اپنے والدین کی خدمت کرنے، اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ عز و جل نے ہم میں سے جنہیں بھی بچے دیے ہوں، اولاد دی ہو، لڑکا یا لڑکی جو بھی ہو، اپنی اولاد کی حفاظت کرنے، اس امانت کو سمجھنے، اپنی اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنے کی توفیق دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جو بھی باتیں میں نے کہی ہیں ان میں سے جو حق ہو، اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق دے، اور اگر ان میں سے کوئی بات غلط ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اللہ عز و جل ہم اور آپ سب کی اصلاح فرمائے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔